جب آپ کوئی چیز کمیونیکیٹ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو گفتگو کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنا پیغام اور اس کا ابلاغ کرتے ہیں، اس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں کہ گفتگو کیسے کرنی ہے۔ اور مکالمہ ڈائیلاگ کو کہتے ہیں، تو ڈائیلاگ کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ جو سب سے بڑی بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ جو ڈسکشن اور ڈائیلاگ ہوتے ہیں، اس کے بھی کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، اس کی بھی کچھ ایتھکس ہوتی ہیں، اس کا بھی کچھ سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بات کر دی بس کر دی، کوئی میسج دے دیا بس دے دیا، ہم دعوت کے لیے گئے، ہم نے دعوت دے دی بس دے دی۔ نہیں، اصل بات ہی ابلاغ میں ہے، اصل بات ہی اس ڈائیلاگ میں ہے، اصل بات ہی کمیونیکیشن میں ہے۔ اسے کمیونیکیشن سکل کہتے ہیں۔ میری اللہ کی توفیق سے اگلی کتاب یعنی کہ ادب الاختلاف کے بعد ادب الحوار آ رہی ہے، مکالمے کے آداب، کہ بات کیسے کرنی ہے، کس انداز سے کرنی ہے۔ اب ایک حصہ میری گفتگو کا ہو سکتا ہے میں اگلی گفتگو میں سورہ یوسف اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، سیدنا یوسف علیہ السلام کا کہ احوال کو اکٹھا کر لیں، مگر میں تھوڑا سا وقت اس حوار پر بھی لگانا چاہتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کی جب مقدس سیرت کو دیکھتے ہیں، ان کے سوانح حیات کو دیکھتے ہیں، ان کے ابلاغ کو دیکھتے ہیں، ان کی تبلیغ کو دیکھتے ہیں، ان کی کمیونیکیشن کو دیکھتے ہیں، ان کے مکالمے کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں اس مکالمے ڈائیلاگ کی 20 قسمیں نظر آتی، اور یہ ساری میں نے اللہ کی توفیق سے قرآن مجید سے اخذ کی۔ ایک وہ مکالمہ ہے جو انبیاء اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرتے رہے، اس کے آداب اور ہیں۔ ایک وہ مکالمہ ہے جو اپنی قوموں کے ساتھ کرتے رہے، ایک وہ مکالمہ ہے جو اپنے مابین کرتے رہے، ایک وہ مکالمہ ہے جو دوستوں سے کرتے رہے، ایک وہ مکالمہ ہے جو منکرین سے کرتے رہے، ایک وہ مکالمہ ہے جو مخالفین سے کرتے رہے، ایک وہ مکالمہ ہے جو مخاصمین سے کرتے رہے، ایک وہ مکالمہ ہے جو پیاروں سے کرتے رہے، اور ایک وہ مکالمہ ہے جو رحماء بینہم سے کرتے رہے، اور ایک وہ مکالمہ جو اشداء علی الکفار سے کرتے رہے۔ ایک پیاروں سے کرتے رہے اور ایک اغیار سے کرتے رہے۔ اب ان کی بھی کچھ آداب ہیں۔ پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں، میں اس کی بیس تھوڑی بیان کر دوں، گفتگو کرتے ہیں تو اس سے صرف یہ نہیں کہ آپ کا ابلاغ ہو گیا، آپ نے اپنی بات کر دی، نہیں، گفتگو سے پہلے سماعت آتی ہے۔ ہماری گفتگو اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ہم دوسروں کو سنتے نہیں۔ جو سنتا نہیں وہ پاتا نہیں، جو سن نہیں سکتا وہ پا نہیں سکتا، اور جو پا جاتا ہے وہ چھا جاتا ہے، وہی حقیقی لیڈر ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی جو ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے، ہمارے ابلاغ میں کمی ہے۔ میں اس کی کئی جہتوں سے اسے عرض کرنا چاہوں گا۔ ہمارے مکالمے میں کمی رہ جاتی ہے، ہمارے ہاں جنریشن گیپ واقع ہو جاتا ہے۔ جس کو جس سطح کی بات کرنی ہو، ہم مخاطب کسی سے ہوتے ہیں، بات کسی اور انداز سے کر رہے ہوتے ہیں، دھیان کہیں اور ہوتا ہے اور بات کسی اور سے کر رہے ہوتے ہیں، اور گھر آ کر کہتے ہیں میں نے تو بات کر دی، وہ عمل ہو گیا ہوگا۔ شام کو جا کر دیکھتے ہیں وہ تعمیل نہیں ہوتی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جھگڑتے ہیں، مجادلے میں چلے جاتے ہیں، مشاجرے میں چلے جاتے ہیں، پھر اپنی رگوں کو پھلا لیتے ہیں، پھر اپنا بلڈ پریشر ہائی کر جاتے ہیں، پھر اینڈ آف دی ڈے ہارٹ اٹیک کا شکار ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کیا بات ہوئی؟ اصل جڑ پکڑیں۔ جڑ یہ ہے کہ ابلاغ میں کمی تھی، کمیونیکیشن میں کمی تھی۔ اس کمیونیکیشن کو پراپر طریقے سے اس میسج کو کمیونیکیٹ نہیں کیا گیا، وہ بات کا ابلاغ صحیح نہیں ہوا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی بات تو کر دی، اگلے غریب کی بات نہیں سنی۔ وہ بیچارہ بولتا چلا گیا، آپ بھی بولتے چلے گئے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔
حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ایک روز میں یونیورسٹی لا کالج میں ہوتا تھا، جب لیکچرر ہوتے تھے، پروفیسر ہوتے تھے، فرماتے تھے میں کوریڈور سے گزر رہا تھا تو وہاں کے وائس چانسلر صاحب اپنے نائب قاصد سے جھگڑ رہے تھے اور اسے ڈانٹ رہے تھے اور اسے کہہ رہے تھے کہ بھئی تمہیں عقل نہیں ہے، میں روزانہ تمہیں سمجھاتا ہوں پھر الٹ کرتے ہو، میں کہتا ہوں میری کتاب کو ایسے رکھو تم ایسے رکھتے ہو، ڈسٹر کو ایسے رکھو ایسے رکھتے ہو، میری چیزوں کو ایسے رکھو ایسے رکھو، تمہارے میں عقل نہیں ہے، تم میری بات نہیں سمجھتے۔ اتنے میں انہوں نے حضور شیخ الاسلام کو گزرتے ہوئے دیکھا تو مخاطب ہو کے کہنے پروفیسر صاحب ذرا ادھر آئیں نا، ہمارا مسئلہ حل کریں۔ آپ نے فرمایا ہاں جی وائس چانسلر صاحب کیا بات ہے؟ فرمایا دیکھیں کہ یہ تو بے عقل آدمی ہے، میں روزانہ اسے سمجھاتا ہوں، یہ اس کا الٹ کرتا ہے، آپ اسے سمجھائیں کہ میری بات تو سمجھے۔ آپ نے بڑے پیار سے فرمایا پروفیسر صاحب اگر اس میں آپ جتنی عقل ہوتی تو یہ نائب قاصد نہ ہوتا، یہ بھی کہیں وائس چانسلر بن کے بیٹھا۔ اب بات یہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سب سے بڑی خوبی اللہ رب العزت نے عطا کی وہ ابلاغ صحیح ہے، وہ افہام صحیح ہے اور وہ دعوت صحیحہ ہے، وَكَلِّمُ النَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ عَقُولِهِمْ کا کہ وہ آئینہ دار تھے، وہ ہر شخص کی عقل کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرتے تھے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ قرآن مجید میں آیات بار بار کیوں دہرائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جب میں اپنے انبیاء کے قصوں کو بار بار دوہرا کے بیان کرتا ہوں اور بعض اوقات اپنی آیات کو دوہرا کے بیان کرتا ہوں، ایک نصیحت کو بار بار کرتا ہوں، ایک پوری صورت لے لیں کہ کہاں سے مضمون شروع ہوا، پھر کہاں واقعات لے آیا، پھر اللہ رب العزت نے پھر اس کو سبسٹینشیٹ کیا، پھر اس کی دلیل دی، پھر اس طرح کے نبی کا ذکر کیا جس طرح کا مضمون چل رہا ہے، پھر اس طرح کی خوبیوں کا ذکر کیا جس طرح کی بات چل رہی ہے، پھر واقعات کو لے آیا تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے، پھر اس سے عبرت کا ذکر کیا، پھر فوائد کا ذکر کیا، خوبیوں کا ذکر کیا، پھر واپس اللہ رب العزت جب اس صورت کو ختم کرتا ہے جس مضمون سے بات شروع ہوئی تھی اسی مضمون پہ بات ختم ہو گئی۔ یہ مینجمنٹ آف قرآن ہے، یہ قرآنک اسکیمیٹک اسٹڈی آف قرآن ہے، یہ رنگ کمپوزیشن تھیوری آف قرآن ہے، یہ اللہ رب العزت کے ابلاغ کا انداز ہے کہ وہ کس لاجک کے ساتھ، کس منطق کے ساتھ اور کس سیکوینس میں بات کرتا ہے اور کس بات کو کب لاتا ہے اور کس بات کو کہاں لاتا ہے، کہاں بیان کرتا ہے، کس انداز سے کرتا ہے اور کس نبی کی مثال سے کرتا ہے۔ اب اس نے بتا دیا کہ بات آپ کر رہے ہیں نائب قاصد کی، مثالیں دے رہے ہیں ارسطو کی، بات کر رہے ہیں نائب قاصد سے، ڈرائیور سے مثالیں دے رہے ہیں انترا کی، مثالیں دے رہے ہیں آپ کسی فلاسفرز کی، کسی آئنسٹائن کی بات کر رہے ہیں، تو بات یہ بھئی جس سے بات کرو اس جیسا ہو کر بات کرو گے تو بات دل میں اتر جائے۔